ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہند ہونے کا سب سے بڑا کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ ہیں، جس کی نگاہ کسی کو نظام الدین بنائے، کسی کو علاء الدین بنائے، کسی کو صابر کلیر بنائے، کسی کو بختیار کاکی بنائے، ادنا کو اعلیٰ کرتے، جس کی نگاہ اسے غریب نواز کہتے۔ ہندوستان کے کفرستان میں توحید کا نغمہ گونج جائے، اسی کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اور وہ غریب نواز نجم الدین کبریٰ کے پاس فیض دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کی بہن سگی اور حقیقی ماں ہے حضرت فخر الدین رازی کی ماں۔ جب ماں ہوتی ہے نا، ماں واقعی ماں ہو، ماں کا مطلب وہ واقعی ماں ہو اس اعتبار سے اس کی تربیت، اس کا دودھ پلانے کا انداز، اس کا سکھانے کا انداز جب بے مثال ہوتا ہے تو پھر بچوں میں انقلاب آتا ہے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد کا پڑھنا بھی بہت قیمتی ہے، لیکن مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، لیکن عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ مرد نمازی بنے تو اکیلے بنے گا، عورت نمازی بنے گی تو پورا گھر نمازی بنے گا۔ اس لیے کہ مرد سجدہ مسجد میں کرتا ہے، عورت سجدہ گھر میں کرتی ہے، اور ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی کی طرف یہ بھی ہے کہ صرف مرد ہی نہ سدھرے بلکہ عورت بھی کنیزان فاطمہ بنے، عورت بھی کنیزان زینب بنے، عورت بھی کنیزان خدیجہ الکبریٰ بنے، اور عورتیں بھی کنیزان ماں عائشہ صدیقہ بنے۔ یہ سنی دعوت اسلامی کی طرف ہے۔ بہنوں سے بھی کہا جاتا ہے ماں واقعی ماں بنو، یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ فلمیں دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، سیریل دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، آوارگی کر کے دودھ نہ پلاؤ، گناہ کر کے دودھ نہ پلاؤ، اس لیے کہ بچے کے کردار پہ ماں کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فخر الدین رازی کی ماں اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے، صرف 6-7 سال کی عمر ہے یا 8 سال کی عمر، اسی عمر میں اللہ کا عرفان نصیب ہو گیا امام فخر الدین رازی کو۔ فخر الدین رازی کون ہے؟ علماء اچھی طرح جانتے ہیں، صاحب تفسیر کبیر، تفسیر کبیر کے مصنف، تصوف سے ہم آہنگ جتنی عظیم تفسیر امام رازی کی ہے اتنی کسی مفسر کی نہیں گزری نگاہوں سے، ایسا صوفیہ کہتے ہیں۔ یہ ہے امام رازی، 7-8 سال کی 6 سال کی عمر ہے، اللہ کا عرفان مل گیا، عارف بن گئے۔ اب ان کا حال یہ ہوا، پھولوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے، درختوں کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہتے، تکتے رہتے۔ چھوٹی سی عمر میں عالم تحجر میں چلے جاتے۔ قاری صاحب یہی بتانا چاہ رہے تھے ہمیں کہ جدھر دیکھو اس کی نشانیاں ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت عالمانہ وقار کے ساتھ سمجھا رہے تھے اور آپ بہت خوبصورت انداز میں سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے سمجھانے کا انداز ایسا ہے کہ ان کی آدھی سے زیادہ عمر بچوں کو پڑھانے میں گزر گئی۔ جو بچوں کو پڑھا لے جائے تو پھر وہ بڑوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ یہ تو ہم لوگوں کو ہی پڑھاتے ہیں، ہاں ہم ان کے پاس پڑھتے بھی ہیں۔ اور ایک چیز تو ایسی پڑھائی ہے کہ جو کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ ان کے میرے درمیان راز ہے۔ بہرحال ہر راز سے پردے اٹھانا بھی اچھا نہیں، اس لیے کہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جسے پردے اٹھانے کا مطلب کنویں میں پھینکے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے میں ایسی کوئی کام آپ کے یہاں نہیں کروں گا کہ میرے لیے کوئی کسی کنویں کا انتظام کر جائے، لیکن انہوں نے مجھے ایک ایسی اہم چیز پڑھائی ہے جو یہ جانتے ہیں میں جانتا۔ اللہ اس کا صلہ انہیں عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے، اس کی برکتیں آج تک محسوس ہو رہی ہے، وہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب دعا فرمائے اللہ اس سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام رازی 7-8 سال کی عمر کے ہیں، اور جدھر دیکھتے ہیں درخت دیکھا بس اسی میں لگ گئے، پھول دیکھا اسی پہ لگ گئے اور دیکھتے ہی رہتے۔ اب وہ درخت اور پھولوں سے بات جانوروں پہ آئی، اور جانوروں سے بات پھر یہ ہو گئی کہ کچھ دن فخر الدین کا حال یہ ہو گیا اسی چھوٹی سی عمر میں کہ گلیوں سے گزرتے تو لڑکیاں اور عورتیں کنویں پر پانی بھرتی، تو انہیں دیکھا تو ان کو بھی دیکھتے رہ گئے۔ اب ہر آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو اپنے حال پہ قیاس کرتا ہے،
آپ کسی کو بھی دیکھیں گے آپ جیسے ہیں وہی آپ کو نظر آئے گا. اب لوگ کہتے ہیں پوری دنیا خراب ہے. دنیا خراب نہیں ہے, ہم خراب ہو گئے. پوری دنیا بے وفا ہے, دنیا بے وفا نہیں ہے, ہم بے وفا ہو گئے. دنیا مجرم ہے, دنیا مجرم نہیں, ہم مجرم ہو گئے. دنیا میں کرپشن ہے, دنیا میں کرپشن نہیں, ہمارے اندر کرپشن ہے. آسان سی مثال, فجر سے کچھ پہلے دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ایک چور تھا, وہ چور جا رہا تھا چوری کے لیے, اور ایک تہجد گزار تھا, وہ جا رہا تھا مسجد میں نماز کے لیے. تہجد گزار نے چور کو دیکھا, سمجھا میری طرح تہجد گزار ہے, یہ بھی مسجد جا رہا ہے. اور چور نے دیکھا تو سمجھا میری طرح چور ہے, کسی کا گھر جھانکنے جا رہا ہے. تو لوگ ہمیں جیسے نظر آتے ہیں لوگ ویسے نہیں ہیں. دراصل ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر. تو راضی کو 7-8 سال کی عمر میں درختوں کو تکتے دیکھا, اعتراض نہ ہوا. پھولوں کو تکتے دیکھا, اعتراض نہ ہوا. چند دن ایسا وہ گلی سے گزرے, عورتوں پہ نظر پڑی تو بس انہی کو تکنے لگے. لوگوں نے اپنا آپ دیکھ لیا, گھر پہ کمپلین لے کر آئے, بگڑ گیا تمہارا بیٹا, تمہارا بیٹا بگڑ گیا. ایک ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات اس وقت ہوتی ہے جب اس کی اولاد کی کمپلین اس تک آتی ہے, شکایت آتی ہے. شکایت آئی, باپ نے ماں کو کہا, ان کی والدہ کو, دیکھ تیرا بیٹا کیسے بگڑ گیا, پورے محلے میں نام خراب کیا, عورتوں کو تک رہا ہے, بد نظری کر رہا ہے. ماں نے کہا نادان ہے, لے جاؤ اٹھا کر میرے بھائی کی خانقاہ میں پہنچا دو. بڑے بڑے بگڑے لوگ وہاں سدھر جاتے, یہ بھی سدھر جائے گا, لے جاؤ اس کو. 2 گھوڑے منگائے گئے. باپ کو ادراک نہ تھا کہ میرا بیٹا کس منزل پر ہے, ماں کو پتا نہ تھا کہ بیٹا کس مقام پر ہے. 2 گھوڑے منگائے گئے, ایک پر حضرت فخر الدین کے والد بیٹھے, دوسرے پہ ان کو بٹھایا. 7-8 سال کا بچہ گھوڑا چلانے لگا باپ کے پیچھے پیچھے. سفر تھا نجم الدین کبریٰ کی خانقاہ تک. خانقاہ جانے سے پہلے بیچ میں گھنا جنگل آتا تھا. اس گھنے جنگل میں جیسے چل رہے ہیں, ادھر دیکھا ادھر لگ گئے, ادھر دیکھا ادھر لگ گئے. اسی اثنا میں سامنے سے شیر چلا آیا. شیر کو دیکھ کر گھوڑے کانپنے لگے, فخر الدین کے والد بھی کانپنے لگے. گھوڑا اٹھایا, ادھر بھگایا. جیسے ہی نظر شیر پہ پڑی, فخر الدین گھوڑا روک لیا. گھوڑا کانپنے لگا تو نیچے اتر گئے. گھوڑا بھاگا, یہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ کر اس کو دیکھتے رہے. درخت کے پیچھے فخر الدین کے والد چھپ کر کھڑے ہیں, رو رہے ہیں. اکلوتے بیٹے کی جان میری آنکھوں کے سامنے جائے گی. ارے بگڑا تھا تو بگڑا تھا, کیوں میں نے لے کر کے جانے کے لیے اس سفر کے لیے میرے بیٹے کو مشقت میں ڈالا, مر جائے گا. آواز لگاتے فخر الدین ادھر آ, فخر الدین ادھر آ, وہ تیری جان لے لے گا, شیر ہے وہ شیر, تیری جان. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور.